اپنی جو پہلی سٹوری ہے، دوسری سٹوری رادر کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ امریکہ پہنچے ہیں، اور امریکہ جب بھی کوئی جاتا ہے اس سے پہلے جب ٹویٹس آنے شروع ہوئے تھے تو بڑی ہائی ہوپس تھیں آپ کی جماعت کی، اور مختلف لوگ جو ہے اس کو پروجیکٹ بھی کر رہے تھے، اور ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا دونوں کا جانا، ابھی آپ نے سنا خرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا اور وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں لگے کہ اس معاملے کے اوپر بات کریں، تو کیوں آپ کے خیال میں گئے ہوں گے دونوں صاحبزادے عمران خان صاحب کے امریکہ؟ دیکھیے، میرا خیال ہے وہ انسان جو ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ ہر طرف ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کہ کہیں سے اس کو کوئی ریلیف مل جائے، ورنہ امریکہ سے اگر یہ توقع رکھنا کہ وہاں سے کوئی فیوریبل ریسپانس ایسا مل جائے گا کہ جو ان کو بہت تقویت پہنچائے گا یا عمران خان کے رہائی کے لیے اس میں کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو سر دست تو مجھے ایسی صورت نہیں لگتی۔ اور امریکہ دیکھیں نا، ایک ایسا ملک، آپ نے تمہیدی کلمات جو آپ نے فرمائے اس کے اندر بڑی اچھی بات آپ نے غزہ کے پٹی کے وہاں کے عوام اور وہاں کے عورتوں اور بچوں کی بھوک اور ان کی پیاس اور کربلا کا سما جو آپ نے اس میں کھینچا، اور رائٹلی سو، تو مجھے تو ایسا لگا کہ وہاں پہ اس وقت غزہ میں انسانیت جو ہے وہ دم توڑتی ہوئی نظر آئی جی، اور اس انسانیت کے دم توڑنے میں سب سے زیادہ جو کردار نظر آتا ہے وہ تو مجھے ٹرمپ کا نظر آتا ہے، امریکہ کا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور کتنے ریزولوشن جو ہیں وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اور یو این او کے اندر جنرل اسمبلی میں آئے ہیں، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ امریکہ نے ویٹو کر دیے کہ یہ بمبارڈمنٹ ان کی بند نہیں کی جائے گی۔ کتنا انسانیت سوز یہ عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے پچھلے 2 سالوں سے۔ اس کے بعد یہ توقع کرنا کہ وہاں پہ کوئی کسی کا حساس دل ہے اور کوئی انسانیت کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ بھی کرے گا، کوئی سوچے گا یا کسی کو پرسویٹ کرے گا، میرا خیال یہ خیال میں خیال ہے، اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ فلسطین کے لیے نہیں سوچ سکتے تو عمران خان صاحب کے لیے کیسے سوچیں گے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا آپ کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر وہاں پہ جانے کے مقاصد کیا ہیں؟ ہم سنتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم سنتے تھے کہ غلامی نامنظور، ان کے کوئی دیکھیں جہاں جہاں تعلقات ہوں گے گئے ہوں گے، دیکھیں ان کے ابھی ان کے جو بیٹے ہیں ابھی نوخیز ہیں، ان کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، ابھی ٹین ایجرز ہیں، کوئی اتنی عمر کے نہیں ہے، کوئی ان کا تجربہ نہیں ہے، اور ایک ظاہر ہے ایک باپ کے لیے ان کے دل میں ایک ولولہ، ایک محبت، ایک وہ جو ہے وہ جوش تو مارتی ہوگی نا، وہ جذبات تو ہوں گے، ٹھیک بات ہے، یہ حق ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی اہمیت جو ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہاں سے کوئی ایسا پروانہ لے کر آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک دم سے وہ کھل جائے سمسم اور وہ سارے تالے کھل جائیں گے، تو ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی یہاں پر۔ اور میں تو بلکہ ایک سٹیپ آگے لیتا ہوں کہ جہاں وہاں میں نے غزہ کے ریفرنس ہے، وہاں پہ انسانیت سوز ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے، وہاں پہ ہمارے یہاں پر بھی ہمارے چیف آف سٹاف وہاں پہ گئے، اور وہاں جا کے جب وہ ملے اس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ ملے ہیں، اور وہاں پہ وہ سجیسٹ کیا گیا کہ جی ان کو نوبیل پرائز امن کا دیا جائے، اور پھر ہماری حکومت نے بھی اعلان کر دیا۔ ایک طرف بتائیں آپ نوبیل پرائز تجویز کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جو انسانیت کا قتل کرتا ہوا اپنے عزائم سے ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو سب طرف ہی آپ دیکھیں کیا عجیب قسم کا نظام ہے۔ مجھے تو بڑی تکلیف سے ہے، میں مطلب ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جبر کہتے ہیں نا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ نہیں مگر پاکستان تحریک انصاف کے اس میں، اچھا یہ بات روف کلاسر صاحب جی آپ نے مکمل کر لی ہے بات، میں تاکہ کلاسر صاحب کے پاس جاؤں اس کے اوپر مزید بات کرنے کے لیے ویسا؟ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جی بس وہ میں نے کہا آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، تو میں دوسری طرف جاتی ہوں۔ یہ جو بات احمد اویس صاحب کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ میں بھی بات کر رہا تھا جی تو آپ کو دیکھیں یہاں پہ ہمیں جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے ہماری اپنی انڈیجنس جو سیاست ہے، جو یہاں پہ صورتحال ہے، وہی یہاں پہ بے حسی ہے، وہی صورتحال وہی انداز یہاں پر بھی ہے
यहाँ पर भी आपने अभी देखें 2 साल से 2.25 साल तक वो जेलों में रखने के बाद अब सजाएं सुना दी और वो फैसले पड़े तो आपको हैरत होगी कि कहीं पे ये बाज वकला और जो सियासतदानों को जो सजा दी है MNAs को और मेंबर जो है जी, मैंने बिल्कुल उसके ऊपर मैं आती हूँ। पहले मैं एक बात कर दूं, देखिए ना, जिस बेहिसी का दुरुस्त तौर पे अहमद अवैस साहब बात कर रहे हैं, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के दिल के अंदर भी तो वही बेहिसी है ना कि बेलाग होकर उन्होंने फैसला ये किया है कि जिस मुल्क को वो अपनी तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार ठहराते हैं, रेजीम चेंज का जिम्मेदार ठहराते हैं अमेरिका को, वो आकर फिर वहीं जाकर उन्हीं से बात कर रहे हैं ना। तो यही लॉजिक है कि भाई बेहिसी है कि ठीक है, उन्होंने बकौल PTI के खुद वो 1.5 साल उसका ड्रम बजाते रहे कि जनाब ये तो अमेरिका ने हमारा रेजीम चेंज कह रहे हैं कि 9 मई के मुकदमात में जिस तरह की सजाएं हो रही हैं, फिर वो क्या करे? तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि फिर अगर वो जिस मुल्क को वो अपनी तमाम मुसीबतों का और रेजीम चेंज का जिम्मेदार ठहराते हैं, अगर उसी के दरवाजे पर इमरान खान साहब के बेटे चले गए हैं, तो यही लॉजिक है और यही जिसकी तरफ क्लासरा साहब इशारा कर रहे हैं।